بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، میں ہوں آپ کی پیاری گول مول سی مس بلیک اینڈ وائٹ۔ آج ہم اپنے ناول کی دوسری قسط کو اپلوڈ کریں گے۔ آپ کو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پہلی قسط پسند آئی ہوگی۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ماہی آرکیٹیکٹ تھی، معید ڈاکٹر بن چکا تھا۔ کشمالہ کو ہمیشہ سے اپنا کام کرنے کا شوق تھا، لیکن 5 سال پہلے جب اس نے اپنا کام شروع کرنے کا سوچا تو اس کے پاس سرمایہ نہیں تھا۔ ان دنوں ماں کی بھی مابینا ماہی کی شادی کرنی تھی، گو کہ ماہی اس سے چھوٹی تھی لیکن اس کی آباد سے منگنی برسوں سے طے تھی۔ آبادان کی سگی خالہ کا بیٹا تھا۔ کشمالہ ان حالات میں ماں پہ بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی، سو اس کو ظہیر کی انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ یوں 5 برس پہلے ظہیر اور اس نے مل کے ایک بزنس کی بنیاد رکھی۔ ظہیر کی انویسٹمنٹ، مالا کے آئیڈیاز اور محنت۔ اس وقت جو ناممکن لگتا تھا وہ 5 برس بعد شہر کے معروف اور ایلیٹ ریسٹورانٹس میں شمار ہونے لگا تھا۔ اوشن ریسٹورانٹ کے لیے اس نے 5 برس پہلے لاہور چھوڑ دیا تھا۔ ماں اس فیصلے سے خوش نہیں تھی، لیکن انہوں نے کبھی منع نہیں کیا تھا، ہمیشہ ساتھ دیا تھا۔ معید میڈیکل پڑھ رہا تھا، ماں کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر ماہی اور آباد بھی اسی کالونی میں رہتے تھے، یوں ماں کو اس کی ضرورت نہ تھی۔ 1 سال پہلے آباد کی کینیڈا میں جاب لگ گئی تھی۔ پہلے وہ گیا، پھر 6 ماہ پہلے ماہی بھی کینیڈا چلی گئی۔ ماں کے پاس صرف معید تھا جو سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ ایک احساس ہوتا تھا کہ ماں قدرے اکیلی ہو گئی ہوگی۔ وہ سوچتی بھی تھی کہ ہر دوسرے ویکینڈ پہ لاہور جایا کرے گی، لیکن لاہور جاتے جاتے اسے 1.5 ماہ گزر جایا کرتا تھا، اور اب وہ اوشن کے لیے ایک نئے بزنس پلان پہ کام کرنے جا رہی تھی۔ اب تو شاید وہ 6 ماہ بعد لاہور جا سکے گی۔ یہ نیا آئیڈیا اسے چند ہفتے قبل آیا تھا۔ اوشن کے پیچھے کچھ جگہ خالی تھی جو ظہیر کی ملکیت تھی۔ پلان یہ تھا کہ وہ دونوں مل کے وہاں ایک بیکری بنائیں، لیکن وہاں ایک منفرد طرز کی بیکری ہوگی اور اس دفعہ کشمالہ خود بھی انویسٹ کرے گی۔ اس نے ابھی ظہیر کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ ایک ہی دفعہ پوری تیاری کے ساتھ اب اسے پریزنٹیشن کے ذریعے بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ دفتر موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ جانتی تھی اس وقت کسی کی ویڈیو کال آ سکتی ہے۔ اس نے ہولڈر میں لگے فون کا بٹن دبایا۔ اسکرین پہ ویڈیو کال روشن ہو گئی۔ کیسی ہو ماہی؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت ماہی کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مالا نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے مسکرا کے موبائل اسکرین کو دیکھا۔ وہاں ماہی نظر آ رہی تھی۔ کینیڈا میں اس وقت رات تھی۔ ماہی کچن کا کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی جو سر کے جگ سے جوس گلاس میں انڈیل رہی تھی۔ گوری رنگت، گلابی گال اور بھوری آنکھوں والی ماہی ایک کیوٹ سی پٹھان لڑکی تھی۔ بال چھوٹے اور باب اسٹائل میں کٹے تھے، ایک طرف سے کان کے پیچھے اڑے ہوئے اور دوسری طرف گال پہ آگے کو گرتے ہوئے۔ یہ ماہی کا سگنیچر کٹ تھا جس کو وہ کبھی نہیں بدلتی تھی۔ تم نے ظہیر کو اپنا بزنس پلان دکھانا ہے نا؟ آج سوچا تمہیں وش کر دوں، ماہی جگ سے گلاس میں جوس انڈیلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تھینک یو ماہی، اور تم ٹھیک ہو؟ اپنا خیال رکھتی ہو نا؟ مجھے چھوڑو، ظہیر کا بتاؤ، وہ مان جائے گا نا؟ ماہی کچھ اسٹول پہ بیٹھی، کوہنیاں کاؤنٹر پہ رکھے جوس کا گلاس کوہنیوں کے درمیان رکھا، پھر ہونٹوں کے بیچ ڈال کے گھونٹ بڑھا، پھر اسٹرا ہونٹوں کے بیچ ڈال کر ایک گھونٹ بڑھا۔ وہ بزنس مین ہے، اتنے اچھے آئیڈیا کو نہ نہیں کہے گا۔ تم نہ ظہیر پہ زیادہ ہی ٹرسٹ کرتی ہو کہ اسٹرا ہٹا کے اس نے خفگی سے کہا، آنکھیں شکی انداز میں چھوٹی ہوئی۔ وہ دل کا شیخ ہے، میں بتا رہی ہوں، وہ تمہیں انویسٹ نہیں کرنے دے گا۔ سارا پروفٹ اور کنٹرول اسے خود چاہیے۔ کشمالہ ڈرائیو کرتے ہوئے مسکرا دی۔ کیوں اتنا شک کرتی ہو لوگوں پہ؟ تم جو بھی کہو، لیکن ماہی کے ججمنٹ کبھی غلط نہیں ہوتے۔ فخر سے کالر جھٹکا۔ کشمالہ مسکرا دی۔ ماہی ایسی ہی تھی، ماں کے مطابق ان کی سب سے سمجھدار
اولاد اور مالا کے مطابق سب سے زیادہ شک کرنے والی، وہ خود اس کے برعکس تھی، سب پہ بھروسہ کرنے والی، لوگوں کو چانس دینے والی، اس لیے اسے امید تھی ظہیر مان جائے گا۔ مالا ماہی کہتے کہتے رکی۔ کشمالہ اپنی بہن کو اتنے اچھے سے جانتی تھی کہ اسے معلوم تھا وہ کیا بات کرنے جا رہی ہے۔ پھر تو کچھ نہیں ہوا نا؟ نہیں، اب میں چلتی ہوں۔ اوشن آ گیا۔ اس نے کتاب کے اپنی جگہ پہ نہ ہونے والی بات گول کر دی۔ کم سے کم اس وقت وہ ماہی کا لیکچر نہیں سن سکتی تھی۔ اوشن نامی ریستوران نیلے اور سفید رنگوں میں استوار کیا گیا تھا۔ براندے کی میزیں لوگوں سے پر تھی، گفتگو، قہقہے، ناشتہ اور کافی کی مہک۔ اندر کا ہال بھی تقریباً بھرا ہوا تھا، ہر روز کی طرح۔ اس کے آتے ہی ادھر جاتے عملے نے اسے دیکھا، وہیں رک کے سلام کیا۔ بارش آنے والی ہے، مزید مہمانوں کو لان میں مت بٹھاؤ۔ گزرتے ہوئے اس نے کسی کو روکا اور 15-20 منٹ تک وہ جو بھی لان میں بیٹھا ہو وہ اس کو بہت ادب کے ساتھ براندے میں موو ہونے کے لیے کہہ دو۔ اور پھر ایک ویٹر کو روکا، 2 انگلیوں سے قریب آنے کی ہدایت کی۔ وہ مؤدب سا چلا آیا۔ اس کٹلری کو یہاں سے اٹھاؤ کے تحکم سے ایک میز کی طرف اشارہ کیا، اور فاروق سے کہو اس کو واش کر کے بیف ڈرائی کر کے بھیجے۔ مجھے اتنی دور سے اس پہ پانی کے داغ نظر آ رہے ہیں۔ لہجہ ٹوک مگر نرم تھا۔ کہہ کے وہ رکی نہیں، ہائی ہیل سے چلتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اوپر آ کے پہلے ظہیر کے آفس میں جھانکا، وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ دیر سے آتا تھا اور جلدی چلا جاتا تھا۔ خیر ہے، وہ اس کا انتظار کر لے گی۔ پھر وہ اپنے آفس میں آئی، جہاں سائقہ پانی کی ٹھنڈی بوتل اور اس کے کافی رکھ رہی تھی۔ تھینکس سائقہ۔ وہ مسکرا کے اپنے سیٹ کی طرف آئی۔ اس کا آفس چھوٹا سا تھا۔ آفس ٹیبل پر کھڑکی سے سیدھی دھوپ پڑتی تھی۔ وہاں کیکٹس کا ننھا سا سفید گملہ رکھا تھا۔ ہیلو شیلڈن۔ اس نے مسکرا کے گملے کی مٹی تک چہرہ جھکا کے اسے دیکھا۔ سیدھا لمبا سا کیکٹس جس کا نام اس نے شیلڈن رکھا تھا، وہ اسے گزشتہ روز کے مقابلے میں بڑا لگا تھا۔ میم، سائقہ نے جاتے جاتے کہا، کوئی کیف جمال آپ سے ملنے آیا ہے، بھیجو۔ ہاں، اسے بھیجو۔ وہ اپنے پاور سیٹ پہ بیٹھی اور کمر پیچھے ٹکائی۔ ایک سکون سا وجود میں بھر گیا اس کا یہ آرام۔ وہ آفس گردن موڑ کے کھڑکی کو دیکھا جو ٹیبل کے ساتھ بائیں طرف تھی۔ کھڑکی سے نیچے نظر آتا ریسٹورانٹ کا لان، پھول پودے، کونے میں لگے گھنے درخت۔ اوشن اس کی وہ جنت تھا جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اب اسے اس کو مزید پھیلانے جا رہی تھی، لیکن پہلے اسے سیکیورٹی گارڈ کا انٹرویو کرنا تھا۔ اس نے موبائل پہ صفورہ کی چیٹ کھولی اور کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس کا میسج دوبارہ پڑھا۔ وہ اپنے کزن کیف جمال کی سفارش کر رہی تھی۔ وہ ضرورت مند بھی تھا اور قابل بھروسہ بھی۔ صفورہ نے تقریباً درخواست کے لہجے میں لکھا تھا کہ مالا اس کو جاب دے دے، وہ پچھلے گارڈ کی طرح جاب چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ انٹرویو بھی ایک فارمیلٹی ہی تھا۔ صفورہ نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ صفورہ بہت سوشل اور تعلقات رکھنے والی لڑکی تھی۔ کسی کو ملازم چاہیے یا گارڈ، صفورہ سے سب سے پہلے رابطہ کیا جاتا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو کشمالہ نے سر اٹھایا، کچھ کہنے لگی لیکن نوارتھ کو دیکھ کے رک گئی۔ آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ تصدیق چاہیے۔ میں کیف ہوں، کیف جمال۔ سامنے کھڑا نوجوان رسمی مسکرا کے بولا، آپ سیکیورٹی گارڈ کی جاب کے لیے آئے ہیں؟ جی۔ اس بات میں مالا نے اچنبھے سے اسے دیکھا، مطلب حیرانی سے۔ اس کے اب تک کے رکھے تمام گارڈز کرخ چہروں اور مونچھوں والے ہوتے۔ یہ ایک پڑھا لکھا اسمارٹ سا نوجوان لگتا تھا۔ حلیہ بے پرواہ سا تھا، بال ماتھے پر ٹکے ہوئے اور بالدار تھے، ان کو پیچھے کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ چہرے پہ چند دن کی بڑی شیو تھی، آنکھیں بھوری تھی اور رنگت طبیعت خراب ہے اس لیے تھوڑی سی کھانسی ہوگی۔ رنگت کھلتی ہوئی جینز کے اوپر
یہ ملٹی گرین رنگ کی کالر شرٹ پہنے ہوئے تھا، گریبان کے اوپر بٹن کھلے تھے، نیچے سفید شرٹ جھانک رہی تھی، کیپ بھی ایک تہ موڑے ہوئے تھے، کف کے ایک تہ موڑے ہوئے تھے، پیروں میں جرابوں کے بغیر سفید جوگر تھے جو نئے لگتے تھے۔ اس کے بے ترتیب سے حلیے میں صرف اس کے جوگرز قابل ستائش تھے۔ میں صفورہ کا کزن ہوں، مسکرا کے بولا۔ وہ مسکراتا تھا تو اس کے بائیں گال میں ڈمپل پڑتا تھا۔ اس کے چہرے میں سب سے زیادہ پرکشش کیا تھا؟ اس کے مسکرانے کا انداز یا اس کی بھوری آنکھوں کی لمبی اور مڑی ہوئی پلکیں؟ تشریف رکھیے۔ وہ بیٹھ گیا، ایک فائل اس کے سامنے رکھی، پھر گردن ہلائے بنا نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ آفس چھوٹا تھا، تین دیواریں سفید تھیں، چوتھی دیوار پہ جنگل کے اونچے درخت پینٹ کیے گئے تھے، جگہ جگہ منی پلانٹس اور انڈور پودوں کے گملے رکھے تھے۔ ان کی خوشبو کافی کی مہک میں مکس ہو گئی تھی۔ سامنے نیلے لباس میں بیٹھی لڑکی سر جھکائے اس کی فائل کے صفحے پلٹ رہی تھی، چہرے کے دونوں طرف سے نکلتی لٹیں بھی فائل پر جھکی تھی، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس دھمک رہے تھے۔ کشمالہ نے فائل بند کر دی، پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اپنی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں سے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ تھا اس نوجوان کے بارے میں جو اس جاب انٹرویو سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، کچھ غیر فطری تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی۔ آپ نے صرف 2 ماہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی فرم میں کام کیا، وہ کام کیوں چھوڑا؟ میں ایک سیاستدان کی سیکیورٹی اسکواڈ میں شامل تھا بطور پرسنل باڈی گارڈ۔ ٹائمنگ مشکل تھی، میں ساتھ ساتھ اپنے بزنس پلان میں بھی کام کر رہا تھا۔ وہ 2 چیزیں میچ کرنا مشکل تھا۔ کس چیز کا بزنس کر رہے تھے آپ؟ وہ سیٹ پہ ٹیک لگائے اسپاٹ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ جوڑے سے نکلی 2 لٹیں اس کے چہرے کی دونوں اطراف کو چھو رہی تھی۔ میں پروفیشنل فوٹوگرافر ہوں۔ ہم دوستوں نے ایک ویکینڈ ویڈنگ فوٹوگرافی کمپنی بنائی تھی جس میں ہم بہت سے سروسز مہیا کرتے تھے، لیکن وہ فلاپ ہو گئی۔ ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں نے باہر سے بہت قیمتی اکوپمنٹ منگوا لیا تھا جس کی وجہ سے میں شدید قرضوں میں گھرا ہوا ہوں۔ وہی قرضے اتارنے کے لیے جاب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اس کے سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ کتنا قرضہ ہے آپ پہ؟ اتنا کہ اس جاب سے چند ماہ میں اتار لوں گا۔ قدرے توقف سے بولا۔ آپ کو سیکیورٹی گارڈ چاہیے یا باڈی گارڈ؟ دونوں۔ وہ سنجیدہ تھی۔ مگر آپ خود کو میرا ڈرائیور کہیں گے؟ صبح مجھے ریسٹورانٹ ڈراپ کریں گے، شام کو یہاں سے پک کریں گے اور رات میرے گھر ڈیوٹی دیں گے۔ جب تک میں ریسٹورانٹ میں ہوتی ہوں مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ آپ گھر جا کے آرام یا کام وغیرہ کر سکتے ہیں۔ مجھے خود کو ڈرائیور کہنا ہے۔ وہ جیسے سمجھا نہیں۔ کشمالہ نے غیر آرامدہ انداز میں پہلو بدلا۔ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی ہوں۔ باڈی گارڈ کے لفظ سے وہ انکمفرٹیبل ہو جائیں گے۔ کیا ان کو نہیں معلوم کہ آپ سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے نیچر آف تھریٹ کیا ہے؟ کشمالہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ گردن موڑ کے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ آسمان اندھیرا ہوتا جا رہا تھا۔ وقفے سے بادل گرج رہے تھے۔ کیف نے کھنکھال کے وضاحت کرنی چاہی۔ نیچر آف تھریٹ یعنی مجھے معلوم ہے نیچر آف تھریٹ کیا ہوتا ہے، مگر میں ابھی اس بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ حفاظت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مجھے خطرے کی نوعیت کا علم ہو۔ اگر علم نہ ہو تو؟ اس نے سبز آنکھیں گھما کے کیف کو دیکھا۔ کیف نے گہری سانس لے کر ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں تب بھی آپ کی حفاظت کروں گا۔ میں نے صفورہ سے وعدہ کیا ہے۔ میں اپنی جاب میں بہت اچھا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ واقعی اس گزشتہ گارڈ سے مختلف تھا لیکن اچھا تھا۔ اس کے بات کرنے کے انداز میں ایک احساس تحفظ تھا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ مجھے لگتا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ بولی تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ اس نے بھروسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، آخر وہ صفورہ کا کزن تھا۔ صرف لگتا ہے یا کسی کو دیکھا بھی ہے؟ وہ چونکا۔ دیکھا نہیں ہے لیکن وہ ثبوت چھوڑ جاتا ہے۔ وہ میرے گھر میں داخل ہوتا ہے، چیزیں چھیڑ کے چلا جاتا ہے،
CCTV میں نظر نہیں آیا۔ کشمالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ممانعین کے خلاف ہیں، صرف گیٹ پہ CCTV لگا ہوا ہے، باقی گھر میں وہ لگوانے نہیں دیتی۔ ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آپ نے خفیہ کیمرے لگوانے کا نہیں سوچا؟ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کے ساتھ رہوں، اس کے پیٹھ پیچھے چھپ کے کچھ ایسا کروں جو اس کو نہیں پسند۔ میں نہیں چاہتی کہ انہیں معلوم ہو کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے، خاندان میں باتیں ہوں گی۔ آپ کی کسی سے دشمنی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ میں ایک انتہائی بے ضرر انسان ہوں کیف، میں صرف کام کرتی ہوں اور کچھ نہیں، کسی کو مجھ سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ خاموشی سے دیکھے گا۔ ذہن کے پردے پہ وہ فوٹو البم آ گیا، وہ چھٹے صفحے پر رکھی تصویر۔ آپ کو خود کیا لگتا ہے کوئی آپ کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ کشمالہ نے کندھے اچکائے۔ شاید مجھے مارنے کے لیے، لیکن ابھی تک مارا نہیں۔ وہ اس کی بات پہ چونکی۔ کیف اپنی جگہ سے اٹھا اور ہاتھ بڑھا کے کھڑکی کے پٹ کھول دیے، پھر باہر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ روز اس کھڑکی میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں، سامنے ایک کمرشل مارکیٹ ہے، اس کی کسی بھی عمارت کی کھڑکی سے آپ کو شوٹ کرنا بہت آسان ہے۔ اگر میں ہوتا تو اس سرمئی عمارت کا انتخاب کرتا۔ اشارے کر کے ایک عمارت دکھائی۔ آپ وقت کی پابند ہیں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے بات جاری رکھی۔ روز فکس ٹائم پہ ریسٹورانٹ پہنچتی ہیں، یہ مجھے اسٹاف نے بتایا۔ کوئی آپ کا تعاقب 2-3 دن تک کر لے تو اسے معلوم ہوگا کہ آپ کب اور کہاں ہوتی ہیں۔ رستے میں کہیں بھی آپ کو شوٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے میز پہ رکھی کافی مگ اٹھایا۔ کپ میں 2 گھونٹ بچے ہوئے تھے۔ کپ نیچے سے پکڑ کے اونچا کیا جہاں کسی بھی ویٹر یا اسٹاف کو چند پیسے دے کر آپ کی کافی میں کچھ ملایا جا سکتا ہے۔ ویسے میں ہوتا تو کافی میں زہر نہ ملاتا، کیونکہ آخری گھونٹ بچانے کی عادی ہیں۔ میں یہاں زہر لگاتا۔ اس نے انگلی سے کپ کے دہانے کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کی لپسٹک کا نشان رکھا تھا، پھر کپ رکھا اور کرسی پہ واپس بیٹھا۔ آپ کو مارنا بہت آسان ہے، میرا نہیں خیال وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ وہ بس اس کو دیکھ رہی تھی بنا پلک جھپکے۔ اس کی تاثرات دیکھ کے کیف کنکھارا۔ میں صرف بتا رہا ہوں تھیوری میں۔ کشمالہ نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ پھر لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا، آپ کے خیال میں کوئی مجھے اسٹاک کیوں کر رہا ہے؟ ظاہر ہے آپ کو ڈرانے کے لیے، اور ڈرانے والوں کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے۔ جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گی وہ کمزور پڑ جائے گا۔ پھر مسکرایا۔ کیا میں ہائر کر لیا گیا ہوں؟ ہائر ہونے کا فیصلہ آپ خود کریں گے۔ میرے پاس گارڈ زیادہ دیر نہیں رہتے، اس لیے وہ ہر آنے والے کو رکھ لیتی ہوں۔ کچھ دن بعد یا آپ جاب چھوڑ جائیں گے یا موجود رہیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ٹھہر کے کہہ رہی تھی، لیکن ایک بات یاد رکھیے، میں کسی کو کام میں کوتاہی کی وجہ سے کوئی بھی فائر نہیں کرتی۔ میں لوگوں کو چانس دیتی ہوں، کام سکھاتی ہوں، لیکن اگر وہ مجھ سے جھوٹ بولیں، میری پیٹھ پیچھے مجھ سے چھپا کے کچھ کریں یا کسی بھی طرح مجھے دھوکہ دیں تو میں ان کو اپنے کام اور زندگی سے بالکل الگ کر دیتی ہوں۔ اس کے بعد وہ جتنی معافی مانگ لیں میں انہیں واپس نہیں لیتی۔ اس نے دیکھا کیف کے چہرے پہ ایک سایہ سا گزرا ہے، لیکن وہ بظاہر وہ مسکرایا۔ یعنی آپ کو ناراض کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ ناراض ہو جائیں تو منانا مشکل ہے۔ مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ کیف نے بظاہر مسکراتے ہوئے تھوک نکلا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ اسے بتا سکتا تھا کہ وہاں کیوں آیا ہے، اسے بتا سکتا ہے کسی کے پاس اس کی تصویر ہے، کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ کسے اندازہ ہے کہ کون اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا یقین نہیں کرے گی، کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ آپ کو مجھ سے کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر جیسے یاد آیا، آپ کے گارڈز بار بار جاب کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ جان جائیں گے۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ظہیر سے ملنا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ آفس سے باہر نکلے۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ وہیں رک کے موبائل کے بٹن دبانے لگا۔ وائٹ ہیئر نام کے ایک چیٹ نکالی۔ اس نے مجھے ہائر کر لیا۔ یہ تو بہت آسان تھا۔ اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھیں۔ ظہیر کا آفس ٹیرس کی دوسری جانب تھا۔ درمیان میں چند کرسیاں میز پر رکھی تھیں۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ صفورہ کو کال ملائی۔ میں نے تمہارا کزن کو ہائر کر لیا ہے۔ گردن اٹھا کے آسمان کو دیکھا۔ سیاہ بادل دور دور سے اس کے سر پر اکٹھے ہو رہے تھے۔ لگتا تھا آج برس برس کے اوشن کو بہا لے جائیں گے۔ گڈ، صفورہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ اچھا سنو، وہ کوئی غلطی کرے تو اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا جیسے باقی ملازمین کو کرتی ہو۔ میرا کزن ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانے دینا۔ اس کو بزنس کا شوق ہے، لیکن وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ تمہارے پاس نوکری کرتا رہے۔ اچھا مالا سنو، صفورہ کی توقف کیا۔ مالا ابھی تک گردن اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ آدھا ریسٹورانٹ
یہ اوپن ایئر تھا، بارش ان کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے سنا ہے ظہیر نے اوشن کو بیچ دیا۔ بجلی زور کی چمکی عین اس کے سر پہ۔ کیا؟ بادل اتنے زور سے گرجے کہ زمین دھل گئی۔ ایوب بتا رہا تھا کہ ظہیر نے کسی لبنانی فوڈ چین کو اوشن بیچ دیا۔ اس نے تمہیں اعتماد میں نہیں لیا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی، اسی پل بارش برسنے لگی، جیسے اوپر سے کسی نے پانی کا تھال الٹ دیا۔ وہ تیز تیز چلتی ظہیر کے آفس میں داخل ہوئی۔ اس کی ہیلز گیلی نشانوں کی قطار اپنے پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ ظہیر نے سر اٹھا کے دیکھا۔ مالا کے بال نم تھے، چہرے پہ پانی کے قطرے تھے، آواز اونچی تھی۔ میں کیا سن رہی ہوں؟ ہتھیلیاں میز کے کناروں پر رکھے وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے اوشن بیچ دیا؟ غصہ نہیں تھا، بے یقینی تھی، حیرت تھی۔ آفس کی کھڑکی کے شیشے پر تڑ تڑ بوندیں برس رہی تھی، گویا آسمان سے برستے پتھر ہوں اور ہر پتھر پہ کسی کا نام لکھا ہو۔ ظہیر چند لمحوں اسے دیکھتا رہا، پھر گردن موڑ کے کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ ہاں، میں نے ایک لبنانی گروپ کے ساتھ ڈیل کی۔ وہ چند لمحے ہل نہیں سکی، نہ پلک جھپکی، نہ سانس لیا۔ اس کے ذہن نے بات کو جذب ہی نہیں کیا تھا۔ تم نے کیا کیا؟ میز سے ہاتھ ہٹائے، سیدھی کرسی۔ میرے کچھ ذاتی مسئلے چل رہے ہیں، مجھے پیسے چاہیے تھے۔ سوری، میں تمہیں پہلے نہیں بتا سکا۔ پچھلے دروازے کھلنے کی آواز آئی، ساتھ ہی شناسا سا مردانہ آواز، باس، آپ کا فون باہر گرا ہوا تھا، مسلسل بجے جا رہا تھا۔ کہنے والا خود ہی خاموش ہو گیا، آگے آیا اور میز پہ کشمالہ کا فون رکھ کے میز پر رکھ کے واپس ہو گیا۔ تم مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسی طرح ظہیر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ انہوں نے اپنا اسٹاف لانا ہے، مالا میں ہر ایک کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، سب اپنا کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ قدریں جھجلایا۔ میں نے کہا نا، مجھے پیسے چاہیے تھے، بہت ضروری۔ ظہیر، تم مجھے بتائے بغیر ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ اس کو لگا اسے سانس نہیں آ رہا۔ میں کر سکتا ہوں، میں ریسٹورانٹ کا مالک ہوں۔ ہمارے درمیان کبھی بھی ایسی بات نہیں طے ہوئی تھی کہ جس سے میرا یہ حق سلب ہو جائے۔ مالک؟ تم مالک ہو ظہیر، میں نے یہ ریسٹورانٹ بنایا ہے تمہارے ساتھ، اپنی انہی ہاتھوں سے۔ تم نے ایک منٹ بھی اس کو بیچ دیا؟ اس نے خود کو بولتے سنا، اور تب کسی اڑتے تیر کی طرح ایک فکرہ ذہن میں پیوست ہو گیا۔ وہ اپنا اسٹاف لائیں گے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اور ہمارا اسٹاف، ہم سب جاب لیس ہو گئے ہیں؟ وہ قدم پیچھے ہوئی اور بے یقینی سے دیکھا۔ ظہیر کے چہرے پر ملال ابھرا۔ مالا، تم اتنی قابل، اتنی ٹیلنٹڈ ہو، تم کچھ بھی کر لو گی یار، میرا مسئلہ سمجھو۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ظہیر کے آفس سے نکلی تو ذہن شل تھا۔ اسے اپنے آفس تک جانے کے لیے ٹیرس عبور کرنا تھا۔ وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی، زرد جوتے مزید گیلے ہوتے گئے۔ اس نے ٹیرس کی دیوار پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ وال ٹائلز اس نے سلیکٹ کی تھی۔ گراس ٹرپ کتنے ملی میٹر رکھنی ہے، یہ اس نے طے کیا تھا۔ فال سیلنگ کا ڈیزائن، لائٹنگ کس طرح کی کرنی ہے، ریسٹورانٹ کا تھیم، مینیو کیا ہوگا، یہ سب اس نے طے کیا تھا۔ ہر شے پہ ظہیر کا پیسہ اور کشمالہ مبین کے 5 سال لگے تھے۔ ایک دم قطروں کا رستہ رک گیا۔ کشمالہ نے چونک کے گردن موڑی۔ پانی کے بھونچھاڑ کے پار وہ بھوری آنکھوں والا نوجوان بازو لمبا کر کے اس کے اوپر چھتری تانے ہوئے تھا۔ آپ بھیگ رہی ہیں۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ چند ثانیے اس کا چہرہ تکتی، پھر مڑ گئی۔ ابھی ذہن کے اندر کوئی منظر جذب نہیں ہو رہا تھا۔ اسے جلد سے جلد کھلی فضا میں واپس جانا تھا، اوشن سے دور، ظہیر سے دور، اس سب سے دور۔ بارش شام تک وقفے سے برستی رہی۔ لگتا تھا کوئی بادل پھٹ گیا ہے یا شاید کسی کا دل تھا۔ وہ بتیاں بجھائے اندھیر لاؤنج میں صوفے پہ لیٹی رہی۔ اس کا جوڑا ڈھیلا ہو چکا تھا، رونے سے سارا مسکارا بہہ گیا تھا۔ ظہیر نے کب بیچا ریسٹورانٹ؟ اسے علم کیوں نہیں ہوا؟ یا شاید اسے علم ہو سکتا تھا۔ وارننگ سائن عرصے سے آ رہے تھے۔ چند ہفتے پہلے اوشن میں ظہیر کے کوئی لبنانی دوست آئے تھے۔ کم سے کم ظہیر نے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے دوست تھے۔ وہ ان کے ساتھ ریسٹورانٹ میں نہیں بیٹھا، ساری جگہ گھما پھرا کے انہیں اپنے آفس میں لے کر بند ہو گیا۔ اور ہاں، اس نے سن رکھا تھا ظہیر کی بیوی کا اصرار ہے وہ دونوں اس کے ماں باپ کے ساتھ آسٹریلیا شفٹ ہو جائیں۔ کوئی خاندانی مسئلے تھے۔ ظہیر نے اس سے پہلے بھی چند بڑے فیصلے مالا کو اعتماد میں لیے بغیر کیے تھے۔ اسے تب بھی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ کبھی اس پر اعتبار نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی اس نے کیا۔ مالا
बाजी, जाने मगरिब डूबे कितना वक्त बीता था जब टेरेस का दरवाज़ा बजने लगा। मुमानी की मुलाजमा आई थी। वो बदकत उठी, आंखें खोली, आंखें साफ की, बाल कानों के पीछे उड़ से और दरवाज़ा खोला, तो यानी कि बाल सेट किए और दरवाज़ा खोला। नसरीन के हाथ में कांच की प्लेट थी जिसमें चॉकलेट ब्राउनीज़ रखी थी। ये आपकी मुमानी ने भिजवाई हैं। नीचे नगीना आंटी आई हुई हैं। और हाँ, आपका फ़ोन ऑफ है। आपकी अम्मी जी की कॉल आई थी, परेशान थी, उनको कॉल कर लें। जल्दी बता के वो मुड़ी, फिर वापस पलटी और टेरेस की लाइट तो जला दें। वो चौंकी, उसने वाकई आज कोई बत्ती नहीं जलाई थी। बाहर अंधेरा फैल चुका था, वक्त का एहसास ही ख़त्म हो गया था। ब्राउनीज़ की प्लेट इसने टेबल पर रखी और ख़ुद वज़ू करने चली गई। क़ज़ा नमाज अदा की और वहीं जाए नमाज पर ज़मीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू टप फिर से गिरने लगे। मेरे साथ ये क्या हुआ है अल्लाह ताला? मैं लोगों के दिल नहीं दुखाती, ज़कात अदा करती हूँ, सदक़े देती हूँ, मैं तो चूंटी तक को नहीं मारती, फिर भी मेरी जॉब चली गई। इतना बड़ा सेटबैक दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन क्या दुआ मांगे? मैं अब कहाँ से शुरू करूँ दोबारा? 5 साल में मैंने इस शहर में ओशन को सेट किया, अपनी एक सोशल लाइफ बनाई। एक ही दिन में सब मिलिया मेट हो गया। नज़रें अंधेर लाउंज में नसब बुक शेल्फ तक उठी। ऊपर से पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं क्या करूं अल्लाह ताला? वो वापस सोफे पर आ बैठी, रोई आंखें मेज़ पर रखी, ब्राउनीज़ पे जमी थी। सुबह तक वो एक बहुत अच्छी जॉब की मालिक थी। वो एक नया बिज़नेस प्लान करने जा रही थी। इसके पास घर जाने का वक्त भी नहीं होना था। वो ज़िंदगी मसरूफ़ और पुरुम्मीद थी। शाम होने से पहले वो जॉबलेस थी। उसने खिड़की से बाहर पहले अंधेरे को देखा। इस वक्त वो हमेशा रेस्टोरेंट में होती थी। ये गहमा गहमी का वक्त होता था, लेकिन आज वो वापस पहुंच कर घर में बैठी थी। वो मीठे की शौकीन नहीं थी। ये अलग बात थी कि वो बेकरी बनाना चाहती थी, लेकिन वो उन लड़कियों में से नहीं थी जिनको चॉकलेट और आइसक्रीम खुश कर देती है। ज़रा सा मीठा खाने पे भी इसे पानी का घूंट भर के इसके जायके को ख़त्म करना पड़ता था। लेकिन जहाँ आज इतना सब कुछ गलत हो चुका था, वहाँ ब्राउनीज़ ही सही। इसने एक टुकड़ा उठा लिया और बाइट ली। मीठी सी की करवाहट मुंह में घुल गई। फिर उसने मोबाइल फ़ोन ऑन किया। माँ के मैसेजेस आए थे। उसने कॉल बैक की। कैसी है मेरी बेटी? माँ की आवाज़ से ही खिल उठी। ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? बस काम में बिज़ी थी। तुम्हारी मुमानी तो कह रही थी शायद सोई पड़ी हो, और बत्तियाँ भी नहीं जलाई। उफ, लाहौर तक बता दिया उन्होंने कि माला ने बत्ती नहीं जलाई। मैं काम कर रही थी माँ। वजन जला गई। माँ खामोश हो गई। तुमने आज ज़हीर को अपना कोई नया बिज़नेस प्लान देना था, इसका क्या बना? इसके हलक में आंसू का फंदा पड़ गया। आवाज़ आहिस्ता होगी। इसने दुआ मांगी थी। हाँ बेटे, मैंने दुआ मांगी थी कि जो हो जो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। इसने ये सटर की आवाज़ के साथ गीली सांस नाक से अंदर खींची। असल में काम नहीं बना। ज़हीर इंटरेस्टेड नहीं। आवाज़ को नॉर्मल बनाने की कोशिश की, बल्कि वो शायद बाहर शिफ्ट होने का सोच रहा है, कह रहा है शायद रेस्टोरेंट भी बेच दे। वो इतनी जल्दी इतनी बड़ी बात नहीं बता सकती थी। इसमें हिम्मत नहीं थी। एक लम्हे के लिए माँ खामोश हो गई। माला, उनकी आवाज़ वैसी ही पुरसुकून थी। उसने तुम्हें बताए बगैर रेस्टोरेंट बेच दिया है ना? माला की आंखों से ज़ारों की तार आंसू गिरने लगे। इसने बदवक्त लबों पे हाथ रख के सख्ती अंदर रोकी। कैसे पता चल जाता है माँ को हर बात का? दफ़ा करो इसको। तुम घर आ जाओ, ईज़ा की शादी भी है ना, मिल के अटेंड करेंगे। उन्होंने बड़े तहम्मुल से बात बदल दी। माँ को इस काम की कामयाबी या नाकामी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनको बस 2 चीज़ों की फ़िक्र होती थी, उनके बच्चों ने नमाज़ पढ़ी या उनके बच्चों ने खाना खाया। माँ की कॉल बंद हुई तो कुछ देर बाद माही की वीडियो कॉल आने लगी। से मालूम था खबर कनाडा तक पहुँच गई होगी। माँ बता रही थी, ज़हीर ने तुमसे पूछे बगैर रेस्टोरेंट बेच दिया। एप्रन पहने किचन में खड़ी माही शदीद गुस्से में लग रही थी। छोटे बाल पोनी में बांध लिए और हाथ में कफगर था।
اس کے اپنے مسئلے تھے ماہی، اس نے ماہی سے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ مسئلے کی ایسی تیسی، اور تم ایسے ہی نہ جاب چھوڑ دینا، ریسٹورنٹ کی 2-4 کھڑکیاں توڑ کے آنا، میں تو اس ظہیر کو پاکستان میں ایسا بدنام کروں گی تم دیکھنا، میرے ساتھ اس کے کچھ رشتہ دار ایڈ ہیں فیس بک پہ بھی، یہ اپنے خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، میں بتا رہی ہوں۔ ماہی کفگیر گھما کے کہہ رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہیں سے ظہیر کا سر توڑ دے، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی ماہی، میں پہلے ہی بہت تھک گئی ہوں، وہ روحان سی ہو کے بولی۔ ماہی کچھ کہنے لگی، پھر بھویں اکٹھی ہوئی۔ تم کیک کھا رہی ہو؟ تمہیں کب سے میٹھا پسند ہو گیا؟ کیک نہیں ہے، براؤنیز ہیں۔ چلیں گائز، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیے گا، اگر آپ کا دل کرے تو ٹھیک ہے۔ خدا حافظ۔